دادو، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ امثال بی جان کے روم میں داخل ہوئی تو لالی رخ اور مصطفی شاہ بھی وہیں تھے۔ ہاں پتر، بول۔ بی جان نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ پہلے وعدہ کریں جب تک میری بات ختم نہیں ہوگی آپ ٹوکیں گی نہیں، اور نہ ہی کوئی یہاں سے اٹھ کر جائے گا، اور میری بات پر غور بھی کریں گے۔ امثال نے تمہید باندھی۔ ایسی کیا بات ہے؟ بی جان کا ماتھا ٹھنکا۔ ہے نا، پہلے آپ پرومس کریں۔ امثال نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، وعدہ، بی جان نے کہا۔ دادو، میں جمال شاہ انکل سے ملی تھی۔ امثال کی بات سن کر تینوں نے اسے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ لیکن پتر، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے نہیں ٹوکیں گی۔ امثال نے وعدہ یاد دلایا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ ہماری پہلی ملاقات اتفاقیہ تھی۔ میں نہیں جانتی تھی انہیں۔ ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی تو میں نے انہیں لفٹ دی، اور دوسری بار وہ خود ملنے آئے تھے شہر میں۔ وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں آپ سے۔ دادو، سب کچھ پہلے جیسا کرنا چاہتے ہیں۔ گو کہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ ٹھیک تو کر سکتے ہیں نا؟ امثال نے ساری بات بتانے کے بعد بی جان سے کہا۔ تم نہیں جانتی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ بی جان کے لہجے میں دکھ کی آمیزش تھی۔ جانتی ہوں دادو، سب جانتی ہوں۔ ان کی وجہ سے آپ نے بہت سفر کیا ہے۔ لالی پھپھو سب سے زیادہ ہرٹ ہوئی ان سب میں، لیکن ان کا بھی تو کوئی قصور نہیں تھا۔ انہوں نے بھی تو آپ سے اتنے عرصے آپ لوگوں سے دوری سہی ہے، خاندان کی باتیں سنی ہیں۔ لیکن وہ وقت اب گزر چکا ہے دادو۔ آپ اس وقت کو سامنے رکھیں۔ آمان بھائی اور رامل آپو کو دیکھیں، انہیں بھی تو ددیال کی ضرورت ہے۔ آپ کو نہیں پتا پھپھو، میں بتاتی ہوں۔ بچپن سے لے کر اب تک ہم نے جب بھی ماما بابا سے ددیال ننیال کے بارے میں پوچھا تھا، انہوں نے بس یہی بتایا کہ آپ ان سے ناراض ہیں۔ ہم لوگ نہیں مل سکتے آپ سے، اور ہم بھی آپ کو نہیں جانتے تھے، تو ہمارے لیے آسان تھا کہ ان کی بات سن کر خاموش ہو جانا۔ لیکن ان دونوں نے دیکھا ہوا ہے، اپنا ددیال جانتے ہیں کہ کون ہے وہ۔ سرے راہ ملاقات ہو جاتی ہوگی۔ بہت مشکل ہوتا ہوگا اپنے خونی رشتوں سے نظریں چرا کر اجنبیوں کی طرح گزر جانا۔ پلیز، آپ ان کے لیے ہی سب بھلا دیں۔ باپ کا نہ سہی ددیال کا پیار تو مل جائے گا نا؟ مانتی ہوں آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن اپنے بچوں کے لیے تو بھول سکتی ہیں نا پلیز؟ اور پھر یہ بھی تو دیکھیں نا، کتنے رشتے ہیں۔ دادو کی بہن ہے سریا آنٹی، اور جمال انکل دادا جان کے بھائی آپ کے بچوں کے دادا دادی ہیں۔ تو کیا ایک شخص کی غلطی کی سزا آپ اتنے سارے لوگوں کو دیں گی؟ میری باتوں پر غور کیجیے گا۔ زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی تھی تو فیصلہ بھی آپ ہی کیجیے۔ جن کی غلطی تھی وہ بھگت کر اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو آپ بھی بھلا دیں۔ امثال نے لالا کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ دادا جانی پلیز بس کر دینا، بہت ہو گیا۔ 20 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ معاف کر دیں انہیں۔ اگر اب بھی نہیں کریں گے تو یہ ناراضگی نسلوں تک چلے گی۔ میری باتوں کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں۔ وہ لوگ 1-2 دن تک آئیں گے، آپ لوگ پلیز کوئی مثبت فیصلہ کیجیے گا۔ امثال نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا۔ ان کو سوچ میں ڈوبتا دیکھ کر وہ باہر نکل گئی۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو یہاں؟ مصطفی شاہ نے جمال فیملی کو ہال میں داخل ہوتے دیکھا تو پوچھا۔ سبھی لوگ حیرت سے گنگ تھے۔ ان کے آنے کا صرف ان چاروں کو ہی پتا تھا۔ معافی مانگنے آئے ہیں تم سے۔ جو ہمارے بیٹے نے کیا، ہم شرمندہ ہیں اس پر۔ چاہ کر بھی نہیں بدل سکتے، لیکن جو ہو رہا ہے اسے تو بدل سکتے ہیں۔ ویسے بھی جو اس سب کی وجہ بنا تھا، اس کو اس دنیا سے گئے 15 سال گزر چکے ہیں۔ پلیز اب تو معاف کر دو۔ 20 سال کی سزا کافی نہیں ہے؟ ارے جمال انکل، آپ کی سوری میں دم نہیں ہے۔ مزہ نہیں آ رہا۔ ایموشن پیدا کریں، تھوڑا فیلنگ لائیں۔ فیلنگ کے ساتھ سوری کریں نا۔ چھجے پر بیٹھی امثال نے ہاک لگائی۔ ان کی نظریں اوپر اٹھیں تو امثال اور بازل کی فرسٹ پورشن کے چھجے پر بیٹھے دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی تھیں۔ یلے، اگر میں اوپر آ گئی نا تو میں بھی پوری فیلنگ کے ساتھ جوتے لگاؤں گی تمہیں۔ منہ بند کر کے بیٹھو۔ سارا بیگم نے اسے گھر کا۔ ہمیشہ لڑکی غلط موقع پر زبان کھولتی تھی۔
سوری، آپ کیری آن کر لیں، میں اب نہیں بولتی۔ امسال نے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ پلیز مصطفی، میں جانتا ہوں اچھا نہیں کیا ہم نے آپ کے ساتھ، مگر جو بھی ہوا اس میں ہماری بھی تو کوئی قصور نہیں تھا۔ غلطی ہمارے بیٹے نے کی تھی، سزا ہم نے بھگتی، اور اگر آپ مزید بھی کوئی سزا دینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں۔ پلیز، جانتا ہوں سب بھلانا آسان نہیں، لیکن تم کوشش تو کر سکتے ہو نا۔ تمہارا بڑا بھائی ہوں، اور بڑا بھائی تو باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ اسی بات کو دیکھ کر ہی اپنا دل بڑا کر لو یار، مرنے سے پہلے ایک بار گلے لگا کر کہہ دو، جاؤ جمال شاہ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ جمال شاہ نے ساکت کھڑے مصطفی شاہ کی طرف دیکھا۔ ہم نے آپ کو معاف کیا۔ سب کی نظریں لالی رخ کی طرف اٹھی۔ امسال کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ ہاں تایا جان، ہم نے معاف کیا آپ کو، آپ بھی ہمیں معاف کر دیجیے گا، اور پلیز یہ مرنے مارنے کی باتیں دوبارہ نہیں کیجیے گا۔ ابھی تو ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو ضرورت ہے۔ لالی رخ کہتی ان کے پاس آئی تو جمال شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دوبارہ مصطفی شاہ کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی کے گلے نہیں لگو گے؟ کتنے سال بیت گئے ہیں، جمال شاہ نے کہا تو وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگے تھے۔ معاف کر دینا یار، جمال شاہ نے دوبارہ کہا۔ سریہ شاہ حاجرہ شاہ سے مل کر ختیجہ بیگم اور سائرہ بیگم کی طرف مڑی، جو نم آنکھیں لیے انہیں ہی دیکھ رہی تھیں۔ ماں سے نہیں ملو گی؟ سریہ شاہ نے کہا۔ وہ دونوں ان کے گلے لگیں۔ امسال بازل کی آنکھیں اور منہ بید وقت کھلے تھے۔ او تیری، یہ کیا سین ہے بھائی؟ امسال نے بازل کو کوہنی ماری تو اس نے بھی نفی میں سر ہلایا۔ پتر نیچے تو آؤ، اپنے نانا نانی سے تو ملو۔ سریہ شاہ کی بات سن کر دونوں اچھلے تو توازن برقرار نہ رہنے کی وجہ سے دھڑام سے اوپر سے نیچے زمین پر آ گرے تھے۔ سب ہونک بنے انہیں دیکھ رہے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ ہٹو نہ یلے، میرا ساتھ بند کر کے دم لوگی کیا؟ بازل نے اسے دھکا دیا۔ مرو تو، مجھے بھی گرا دیا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر دونوں کو اٹھایا۔ پتر کیا ہوا؟ ٹھیک ہو؟ حاجرہ بیگم ان کی طرف بڑھی۔ ہمیں کیا پتا دادو کیا ہوا ہے، ہم تو خود ابھی آئے ہیں۔ امسال چھجے کے نیچے کھڑے ہو کر جائزہ لینے لگی۔ پتر ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ مصطفی شاہ کو حیرانی ہوئی۔ دیکھ رہی ہوں اس طرح بندہ جلدی نیچے نہیں آ جاتا، امسال نے گال پر انگلی ٹکاتے ہوئے کہا۔ تو سائرہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا کہ کچھ بھی ہو جائے ان کی اولاد نہیں سدھر سکتی۔ اچھا اب ادھر تو آنا، اپنی نانی سے تو مل، سریہ شاہ نے کہا۔ ویسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میری لائف تھوڑی فلمی ہے، رشتے دار اچانک سے نمودار ہوتے ہیں میرے، امسال نے کہا تو وہ مسکرائی تھی۔ مبارک ہو بنو رانی، تمہارے سسرال والے ڈیٹ فکس کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ رامل نے کھڑکی میں کھڑی عائشہ کو گلے لگایا۔ تمہیں پتا ہے ان کا فون آیا ہے ابھی بی جان کو کہ وہ اس سنڈے آ رہے ہیں، رامل نے کہا، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اسے دیکھا۔ عائشہ کیا ہوا تمہیں؟ خوشی نہیں ہوئی؟ رامل نے پوچھا، لیکن اس کو مسلسل خاموش پا کر ٹھٹکی۔ عائشہ ادھر میری طرف دیکھو، کیا بات ہے، پریشان ہو؟ رامل رامل مجھے نہیں کرنی ہے شادی۔ رامل کے سر پر تو بم پھٹا تھا۔ رامل کو بھرانے کے لیے آتی امسال بھی ٹھٹک کر دروازے پر رکی تھی۔ کیوں نہیں کرنی؟ رامل کو حیرت ہوئی تھی۔ بس نہیں کرنی تو نہیں کرنی، تم جا کے منع کر دو، عائشہ نے کہا تو اب کی بار رامل کے صحیح معنوں میں آنکھیں کھلی تھیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ جانتی بھی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو؟ رامل نے حیرانگی سے کہا۔ جانتی ہوں، بہت اچھے سے جانتی ہوں، تم بس جا کے کہہ دو کہ مجھے نہیں کرنی وہاں شادی، عائشہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں جیسے باہر سب تمہاری مرضی کا ہی تو انتظار کر رہے ہیں، تم منع کرو گی تو وہ تمہاری بات مان لیں گے، اور یہ پہلے تو تمہیں کبھی کوئی اعتراض نہیں رہا، اب اچانک کیا ہو گیا ہے؟ رامل نے کہا تو اس نے رخ پھیرا۔ تمہارا یوں منہ پھیرنا مجھے شک میں ڈال رہا ہے عاشی، رامل نے اسے جتاتی نظروں سے دیکھا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے رامل، میں بس، عائشہ اب کی بار دھیمی پڑی تھی۔ کیا بس؟ بات پوری کرو، رامل نے سختی سے کہا تو ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ یہاں آؤ، بیٹھو اور بتاؤ کیا بات ہے، رامل نے اسے پاس بٹھایا۔ اب بولو، رامل نے کہا تو وہ لب کاٹنے لگی۔ تم کہیں کسی کو پسند تو نہیں کرنے لگی؟
رامل نے اپنا خدشے کو زبان دی تھی۔ بولو، بولو بھی، میری سانس اٹکی ہوئی ہے عاشی، جو میں سمجھ رہی ہوں وہ سچ نہیں ہے نا؟ رامل نے اسے جھنجھوڑا تو اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ وہی سچ ہے رامل، عائشہ نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ تم جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو اور کیا کیا ہے تم نے؟ رامل دبی دبی آواز میں چلائی تھی، گھر میں اگر کسی کو پتہ چلا تو جانتی ہو نا طوفان آ جائے گا۔ اوہ گاڈ عاشی، میں کیا کہوں تمہیں؟ رامل نے ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ کون ہے وہ؟ رامل نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا تو اس نے کھڑکی سے نیچے دیکھا، اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ایک بار پھر اچھلی تھی۔ نیچے شہریار اور عدید کھڑے بات کر رہے تھے۔ دونوں میں سے کون؟ رامل کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ امسال جو واپس مڑنے لگی تھی رامل کی بات سن کر رکی۔ شہریار، عائشہ نے کہا تو رامل خاموش ہو کر رہ گئی۔ شہریار کا نام سن کر حیران تو امسال بھی رہ گئی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹی۔ عاشی، بہت دیر ہو چکی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور پلیز یہ بات مجھ سے تو کر دی ہے، کسی اور سے مت کہنا، اور ورنہ جانتی ہو نا کیا ہوگا۔ اس حویلی کے روایات تمہیں یاد رکھنی چاہیے۔ یہاں پر منگنی کو نکاح کی حیثیت حاصل ہے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی، کچھ بھی نہیں۔ جب سے اس نے عائشہ کی باتیں سنی تھیں وہ مسلسل لان میں ٹہلے جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں مسلسل اس کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی مگن تھی کہ درخت سے ٹیک لگائے کھڑے عادل کو نہ دیکھ سکی۔ جب کافی دیر تک اس کی پوزیشن میں فرق نہیں آیا تو وہ اس کے پاس آیا۔ کیا بات ہے کزن، کون سے ایٹم بم بنانے کے بارے میں سوچ و وچار جاری ہیں؟ عادل کی آواز پر وہ خیالوں سے باہر آئی۔ بس کچھ سوچ رہی تھی۔ ایسا کیا سوچ رہی ہو جو ارد گرد سے اتنی بے خبر ہو گئی؟ عادل نے کہا۔ کچھ نہیں، اچھا ایک بات تو بتاؤ، یہ عاشی آپی کا رشتہ کہاں طے ہوا ہے؟ امسال کو اچانک خیال آیا کہ جاننا تو چاہیے کہ وہ لوگ ہیں کون۔ شاہ بابا کے کزن ہیں، ان کا پوتا ہے۔ اچھا، کیا کرتا ہے لڑکا اور کہاں رہتے ہیں؟ امسال نے پوچھا۔ ساتھ والے گاؤں کے رہنے والے ہیں اور لڑکا زمینداری سنبھالتا ہے۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ نہیں، بس ایسے ہی، وہ گھر میں ڈیٹ رکھنے کی بات چل رہی ہے تو بس اسی لیے پوچھا تھا، امسال نے نارمل انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن نہ جانے کیوں تمہاری سنجیدگی پھٹک رہی ہے۔ کچھ بھی الٹا سیدھا مت کرنا امسال، عادل نے کہا۔ اس نے اس کی وارننگ کس حد تک سنی تھی یہ امسال ہی بہتر جانتی تھی۔ سارا خاندان جمال شاہ حویلی میں موجود تھا۔ ویسے تو سبھی سے ملاقات ہو چکی تھی لیکن سریہ شاہ نے اصرار کیا کہ وہ آج لنچ ان کے ساتھ کریں۔ امسال اور بازل کو سائرہ بیگم نے خاص تاکید کی تھی کہ وہ کوئی بھی شرارت نہیں کریں گے، جس پر دونوں نے شرافت سے سر ہلا دیا۔ وہ دونوں حویلی میں داخل ہوئے تو حویلی کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئے۔ امسال کی نظریں سامنے لگے پھلوں کے قطار در قطار درختوں پر اٹکی تھیں جب بازل کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ یلے سر راشد، اتنے اچھے موڈ پر وہ ہٹلر تمہیں کہاں سے یاد آ گئے؟ امسال کی نظریں ابھی تک وہیں ٹکی ہوئی تھیں۔ سامنے دیکھو، سر راشد کھڑے ہیں، بازل نے اسے کونی ماری۔ تمہارا دماغ خراب ہے، وہ ہٹلر یہاں کہاں ہوں گے؟ لگتا ہے جاگتے میں خواب دیکھنا شروع کر دیے ہیں۔ وہ تو اپنے آفس میں اسائنمنٹ میں سر دیے بیٹھے ہوں گے۔ امسال نے جس نے چڑھ کر بات شروع کی تھی سامنے نظر پڑتے ہی دھیمی پڑی، جہاں سر راشد سائرہ بیگم سے مل رہے تھے۔ آپا، آپ بالکل بھی نہیں بدلیں، سر راشد نے مسکراتے ہوئے کہا تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ ماما کو آپا کہہ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ بازل نے امسال سے کہا۔ گدھے، اس کا مطلب ہوا یہ ہمارے ماموں ہیں۔ امسال نے بازل کو فضول سوال پر گھورا۔ اب کیا کرنا ہے؟ بازل نے کہا۔ کرنا کیا ہے؟ نیو نیو ہو کر نکلو، نہیں تو آج بڑا ذلیل ہونا ہے، اگلی پچھلی ساری کسریں نکل جائیں گی۔ دونوں کی سرگوشیاں سنتے ان کے آگے کھڑے ساتم شاہ نے ناسمجھی سے مڑ کر انہیں دیکھا۔ دونوں پیچھے مڑے تو قاسم صاحب نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا؟ کچھ نہیں تایا جان، امسال نے بے چارگی سے کہا اور اپنے آگے کھڑے عادل کے پیچھے جا چھپی۔ اس نے مڑ کر اچنبھے سے دیکھا۔ خیریت؟
ہاں ابھی تک تو خیریت ہی ہے، بس اسی طرح کھڑے رہو، ہلنا مت، اور اگر کوئی میرا پوچھے تو کہہ دینا یلے کچھ دنوں کے لیے فوت ہو گئی ہے۔ بوکڑاہٹ میں اس کے منہ سے جو نکل رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ اللہ نہ کرے، کیا بولی جا رہی ہو؟ عادل نے سے گھورا۔ کہا نا چپ کر کے کھڑے رہو۔ ابھی وہ کچھ بولتی، انہیں سائرہ بیگم کی آواز آئی، بازل، یلے اپنے ماموں سے تو ملو۔ آؤ نا بازل، اور یہ یلے کہاں گئی ہے؟ ابھی تو تمہارے ساتھ تھی۔ سادم کے پیچھے کھڑے بازل سے کہا۔ بات کو کسی حد تک سمجھتا سادم اس کے آگے سے ہٹا تو ان کی طرف دیکھتے راشد اچھلے تھے۔ سائرہ نے آگے بڑھ کر امثال کو عادل کے پیچھے سے نکالا تو وہ مرے مرے قدموں سے سر راشد کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ راشد، یہ میرے… تم تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ سائرہ بیگم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ تقریباً چیخے۔ امثال نے اپنی آنکھیں میچیں۔ اللہ جی پلیز آج بچا لینا، یہ ماما کو کچھ نہ بتائیں۔ تم انہیں جانتے ہو؟ سائرہ بیگم نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ انہیں میں نہیں جانوں گا تو اور کون جانے گا؟ زندگی حرام کر رکھی ہے انہوں نے میری۔ میں تو یونی میں بڑی مشکل سے برداشت کرتا ہوں، یہ یہاں تک پہنچ گئے۔ لگتا ہے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے میں نے اپنی زندگی میں، جو پچھلے 2 سال سے ان کو بھگت رہا ہوں۔ پتہ نہیں ان کے والدین نے کیا چیز پیدا کی ہے، وہ تو پھٹی پڑے تھے۔ ان کی بات سن کر سائرہ بیگم کی خوشگواریت اڑنچی ہوئی تھی، باقی سب کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ یہ دونوں چیز میری ہیں، سائرہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا تو وہ ایک بار پھر اچھلے تھے۔ یہ دونوں فتنے آپ کے ہیں؟ انہوں نے معصومیت سے سر جھکائے کھڑے امثال اور بازل کو گھورتے ہوئے تصدیق چاہی۔ ان کو اس طرح کھڑا دیکھ کر شہریار آگے بڑھا۔ چھوڑے نا ماموں، آپ چلیں، اندر چلتے ہیں۔ ان کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس نے خود ہی اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ پیچھے وہ سب بھی لانچ میں آ بیٹھے۔ ان دونوں کے بارے میں راشد بتاتا رہتا ہے، اور سچ پوچھو تو ہمیں بھی بڑا شوق تھا تم دو لوگوں سے ملنے کا۔ آخر کون ہیں وہ جو ہمارے ٹھنڈے مزاج بیٹے کو غصہ دلانے کی سکت رکھتے ہیں؟ سریہ شاہ نے کہا۔ آپ کو پتہ ہے نانو، یہ ہمیں اتنا تنگ کرتے ہیں یونی میں، کبھی ہمارے کورس کے مارکس کاٹ لیتے ہیں، کبھی ہمارے اسائنمنٹ کے۔ ایک بار تو پیپرز میں بھی بیٹھنے نہیں دیا۔ امثال نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ میں منع کروں گی، اب نہیں کرے گا یہ، اور خبردار راشد، جو تم نے دوبارہ میرے بچوں کو تنگ کیا تو بری طرح پیش آؤں گی۔ آج کے بعد سے تم ان لوگوں کی مدد کیا کرو گے پڑھائی میں۔ کیا فائدہ ہوا تمہارے ماموں ہونے کا؟ سریہ شاہ نے راشد شاہ کو کہا۔ راسم شاہ نے مسکراہٹ دبائی اور اپنے بچوں کی معصومیت سے اچھی طرح واقف تھے۔ ویسے سریہ آپا، آپ دونوں الگ الگ رہتے ہیں کیا؟ راشد شاہ نے کہا تو شہریار کے ساتھ بیٹھے بازل و امثال کے کان کھڑے ہوئے۔ نہیں تو؟ سائرہ بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ اچھا تو پھر راسم بھائی نے دوسری شادی کر رکھی ہوگی، راشد شاہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور امثال اور بازل کی طرف دیکھا تو دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کی التجا کی۔ ان کی متوقع درگت کا سوچ کر راشد شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ صوفے پر پیچھے کی جانب ٹیک لگاتے ہوئے انہوں نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو راشد؟ سائرہ بیگم نے حیرانگی سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ آپا، یونی میں ایک… ماموں، یونی کب اوپن ہو رہی ہے؟ امثال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بیٹا جی، یونی کی ویب سائٹ پر شیڈیول دیکھ لو۔ راشد شاہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ امثال نے نامحسوس انداز میں ہاتھ جوڑے تھے جس پر انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ یونی میں… نورین مامی، آپ نے میوش کلیکشن کا نام تو سنا ہوگا نا؟ امثال نے انہی کے انداز میں صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے ان کی بیوی کو مخاطب کیا۔ اس کی بات سن کر وہ ایک جھٹکے سے سیدھے ہوئے۔ اب کی بار ان کی آنکھوں میں التجا تھی، جو جواباً امثال نے کندھے اچکائے۔ انچ فرینچ ہی صحیح۔ نہیں بیٹا، میں تو نہیں جانتی، نورین بیگم نے لا علمی سے کہا۔ پر ماموں تو بہت اچھے سے جانتے ہیں، ہے نا ماموں؟ آپ نے انہیں بتایا ہی نہیں، کمال ہے، امثال نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جن میں واضح وارننگ تھی۔ ہاں، نہیں، یہ نہیں جانتی ہیں۔ تم چھوڑو اس بات کو،
اور بتاؤ کیا چل رہا ہے آج کل، رزلٹ کب ہے تم لوگوں کا؟ ماموں جی، یونی کی ویب سائٹ پر شیڈیول دیکھ لیں۔ امسال نے دل جلانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ امسال، تمیز کرو۔ اور راشد، تم کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں آپا، میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا، بس ایسے ہی۔ آپ سنائیں کیا چل رہا ہے آج کل؟ انہوں نے جلدی سے کہا تو راسم صاحب نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ وہ کب سے بیٹھے اپنی بیٹی کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے۔ یہ میوش کلیکشن کا کیا چکر ہے؟ شہریار نے سب کو باتوں میں مصروف پایا تو امسال سے پوچھا۔ کوئی چکر نہیں ہے بھائی، وہ ایک ڈریس برانڈ ہے، اسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ امسال نے کہا۔ بچے، 10 سال چھوٹی ہو مجھ سے، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ تمہاری بات سن کر یہ جو ماموں کے چہرے پر تم لوگوں کے لیے نرمی آئی تھی نا، یہ صرف مہوش کی ہی بدولت تھی۔ چلو اب بتاؤ کون ہے یہ مہوش؟ شہریار نے اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا۔ ہمارے یونی میں لیکچرر ہیں، ماموں کی بہت اچھی دوست رہ چکی ہیں، مرتی ہیں ماموں پر، شادی کی آفر بھی کر چکی ہیں۔ اب جب ہم بڑھا چڑھا کر بتائیں گے تو کیا ہوگا بھلا؟ امسال نے آنکھیں مٹکائیں۔ بچے اس طرح کسی کو بلیک میل نہیں کرتے، بری بات ہوتی ہے، شہریار نے نرمی سے کہا۔ اور وہ جو ہمیں بلیک میل کر رہے تھے، اس کا کیا؟ اس نے منہ بگاڑا۔ ہاں سچ، وہ کیا بات کرنے والے تھے؟ شہریار کو یاد آیا۔ چھوڑے نا، پھر کسی وقت بتاؤں گی، امسال کہتی وہاں سے کھسک گئی۔ بازل اس وقت دریاب اور امان شاہ کے ساتھ مال آیا ہوا تھا۔ دریاب اور امان شاپنگ میں کھڑے اپنے لیے شرٹس دیکھ رہے تھے۔ وہ اور امسال اکٹھی شاپنگ کرتے تھے، جو کہ شاپنگ کم اور لوگوں کی شامت زیادہ ہوتی تھی، اور وہ چونکہ ساتھ نہیں تھے اس لیے وہ بیزاری سے ادھر ادھر نظریں گھما رہا تھا کہ ایک لڑکی پر اس کی نظریں پڑیں۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ ایک پل میں اس کی آنکھیں شرارت سے چمکی اور لڑکی کے پاس جا کر اس کے پیچھے پیچھے اسی کے انداز میں چکر کاٹنا شروع کر دیا۔ اوئے مسٹر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لڑکی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ آتی ہے، لیکن مناسب وقت پر، ہر وقت نہیں۔ بازل نے اپنی ازلی ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا۔ گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ لڑکی اونچی آواز میں چلائی تو شاپ میں کھڑے دریاب اور امان جلدی سے باہر نکلے۔ دریاب آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ امان نے روک دیا۔ سب کو تگنی کا ناچ نچانے والا آج لڑکی کے ہاتھوں ذلیل ہوگا، یہ سوچ ہی اسے ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ نہیں یار، اکیلا ہوتا ہوں آج کل، ماما اور بہن گاؤں گئی ہوئی ہیں۔ ویسے تو میں بھی اب وہیں ہوتا ہوں، اور وہاں پر میری ماں بہن کے علاوہ بھی بہت سی خواتین رہتی ہیں، جیسے میری خالہ، تائی، کزنز وغیرہ۔ بازل نے جواب دیا۔ تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ لڑکی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ میرے پیچھے آ جائیں، بازل نے بے نیازی سے جواب دیا۔ دریاب نے مسکراہٹ دبائی۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ پلیز منہ مت توڑنا، میں ٹوٹا ہوا منہ لے کر کہاں جاؤں گا؟ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ اگر میرا منہ ٹوٹا ہوگا تو مجھے اپنی لڑکی کون دے گا؟ کوئی لڑکی نہیں دے گا تو میری شادی کیسے ہوگی؟ شادی نہیں ہوگی تو بچے نہیں ہوں گے، بچے نہیں ہوں گے تو میرا کوئی نام لیوا، کوئی وارث اس دنیا میں نہیں ہوگا، وارث نہیں ہوگا تو میری جائیداد پر رشتہ دار قبضہ کر لیں گے اور مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ گھر سے نکال دیں گے تو در در کی ٹھوکریں کھاؤں گا اور بس، وہ لڑکی چیخی۔ اس کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس لڑکی کو اچھا خاصا زچ کر چکا تھا۔ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ نہیں، شاید ہو چکی ہوں۔ ہاں، ہو چکی ہوں۔ وہ لڑکی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ امان کو اس لڑکی کی حالت قابل رحم لگ رہی تھی۔ چلو آؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ بازل نہایت سنجیدگی سے آگے بڑھا۔ کہاں؟ لڑکی نے پوچھا۔ پاگل خانے؟ خود ہی تو کہہ رہی ہو کہ تم پاگل ہو چکی ہو، بازل نے ہمدردی سے کہا تو لڑکی سر پر پیر رکھ کر بھاگی کہ اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ واقعی اسے پاگل خانے چھوڑ آتا۔ دریاب نے بے اختیار قہقہ لگایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم دونوں بہن بھائی اچھے خاصے انسان کو پاگل بنانے کا فن رکھتے ہو، امان نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا تو بازل ہنس دیا۔ ہاں ہاں برو، میں نے
تو اسے صرف پاگل بنایا ہے، یلے ہوتی تو باقاعدہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کسی پاگل خانے چھوڑ آتی۔ کیا ہوا ہے؟ ابھی یہاں سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی جا رہی تھی اور تم لوگ بھی ہنس رہے ہو، سالم شاہ نے ان کے پاس آتے ہوئے کہا۔ تم نے اچھا خاصا سین مس کر دیا ہے۔ چلو کوئی نہیں، میں بتا دیتا ہوں، دریاب نے ہنستے ہوئے کہا اور اسے بتانے لگا، جس پر دونوں نے قہقہ لگایا۔ اس بار امان نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا۔ ویسے تمہیں ڈر نہیں لگا اگر وہ شور مچا دیتی یا پھر تھپڑ مار دیتی تو؟ سادم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے کبھی نہیں سوچی، اور اگر تھپڑ مار بھی دیتی تو کیا ہوتا؟ بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بازل نے کالر جھاڑے تھے۔ چلو یہاں سے، ویسے بھی اب تمہارا سارا دن خاصا سکون سے گزر جائے گا۔ دونوں حویلیوں کے درمیان کی دیوار گرا دی گئی تھی، یہ بھی بازل و امثال ہی کی مرہون منت تھی۔ دونوں نے شور مچایا کہ انہیں آنے جانے میں مشکل ہوتی ہے، پہلے باہر جاؤ پھر گیٹ سے آؤ، اس لیے یہ دیوار گرا دی جائے۔ ان کے واویلے کو دیکھتے ہوئے گھر والوں نے ان کی بات ماننے میں ہی عافیت جانی۔ ان دنوں ان کی خاصے موجیں لگی ہوئی تھیں، کبھی ایک حویلی تو کبھی دوسری۔ لاڈ تو وہ اٹھوا ہی رہے تھے، لیکن ان کا فیورٹ کام یعنی بے وقت کی اور ہر طرح کی ڈشز مل رہی تھیں۔ ادھر وہ منہ سے کچھ نکالتے، ادھر حاضر ہو جاتا۔ سارا بیگم جو پہلے ان کے ایک حویلی کے حمایتوں سے تنگ تھیں، اب دوسری حویلی کے لوگوں کا بھی ان کا اس طرح سے لاڈ اٹھاتا دیکھ کر جھنجھلا جاتی۔ اس وقت بھی وہ دونوں کچن میں خدیجہ بیگم اور فہمیدہ بیگم کے سر ہوئے تھے۔ یار فہمیدہ مامی، یہ نانو کہاں ہے؟ صبح سے نظر نہیں آ رہی ہیں، امثال نے کباب کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے کہا۔ بیٹا وہ بڑے کمرے میں بیٹھی ہیں، کچھ خواتین آئی ہوئی ہیں نا، فہمیدہ بیگم نے کباب کڑھائی میں ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے مامی، یہ نانو کی کتنی دہاڑی لگ جاتی ہوگی؟ بازل کی بات سن کر فروٹ ٹرائفل بناتی نورین بیگم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کس بات کی دہاڑی؟ فہمیدہ بیگم نے اچنبھے سے اسے دیکھا تھا۔ ارے وہی جو ان کو نظر و نیاز وغیرہ ملتی ہے، امثال نے کہا تو ان کا منہ کھلا۔ خدیجہ بیگم نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ بیٹا ہماری تو کبھی جرت نہیں ہوئی، تم لوگ خود جا کے پوچھ لو، نورین بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ راشد شاہ کی زبانی ان کے کارنامے سن چکی تھیں، اس لیے دونوں کی بات سن کر انہیں اتنی حیرت نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت فہمیدہ بیگم کو ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک انہیں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ ہاں یہ صحیح رہے گا، چلو بازی، امثال نے کہا اور اچھلتے کودتے باہر نکل گئے۔ بھابی چلے گئے ہیں وہ؟ خدیجہ بیگم نے فہمیدہ بیگم کو اس پوزیشن میں کھڑا پایا تو ہنستے ہوئے بازو سے پکڑ کر انہیں ہلایا۔ کیا چیز ہے یہ؟ وہ دوبارہ فرائی پین کی طرف پلٹی جہاں ان کے کباب جل چکے تھے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، آگے دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، ابھی تو یہ جا کے اماں جان سے یہی سوال پوچھیں گے۔ خدیجہ بیگم کی بات سن کر انہوں نے سلنڈر بند کیا۔ تم یہ دیکھ لو، میں ذرا باہر سے ہو کر آتی ہوں، کہتی ہوئی وہ بھی ان کے پیچھے نکلی۔ وہ دونوں لان میں پہنچے تو دونوں فیملیز اکٹھی بیٹھی تھیں۔ سریہ شاہ بھی آ چکی تھیں، ان کے دائیں جانب سادم شاہ بیٹھا تھا اور بائیں جانب کی کرسی خالی تھی جس پر بازل بیٹھ چکا تھا۔ سادم اٹھو یہاں سے، ہمیں نانو سے بات کرنی ہے، امثال نے سادم کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ نانو ہمیں نا آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، امثال نے کرسی کے پاس رکھی ان کی چھڑی پکڑ کر ان سے دور کرتے ہوئے کہا۔ فہمیدہ بیگم بھی ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ہاں پتر پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ امثال نے بازل کی طرف دیکھا تو اس نے اشارہ دیا کہ خود ہی پوچھ لو۔ آپ کی دہاڑی کتنی ہو جاتی ہے؟ امثال کی بات سن کر انہوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے سامنے چیئر پر بیٹھے راسم صاحب نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے اخبار اٹھا کر اپنے چہرے کے آگے کیا۔ کس چیز کی دہاڑی پتر؟ ارے وہی جو آپ دم درود کرتی ہیں تو عورتیں آپ کو نظر و نیاز تو دیتی ہوں گی، چڑھاوے بھی چڑھاتی ہوں گی، آپ نے ابھی تک بہت کچھ اکٹھا کر لیا ہوگا نا، تو ایک دن کی ایوریج کتنی کمائی ہو جاتی ہوگی، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ امثال نے سمجھداری سے کہا
تو وہاں بیٹھے افراد کی آنکھیں اور منہ کھلے تھے۔ ہاں نا نانو، بتائیں نا، بلکہ ایسا کریں، آپ جب اگلی بار اپنے آستانے پر بیٹھیں گی تو ہمیں ساتھ بٹھا لیجیے گا، ہم ساتھ ساتھ آپ کے نذرانے سنبھالتے جائیں گے، بازل نے کھلے دل سے آفر کی۔ ہاں بالکل، ہم چلے جائیں گے آپ کے ساتھ، مجھے اپنی سیکریٹری رکھ لیجیے گا اور بازل آپ کا ملنگ بن جائے گا، میں آپ کا خزانہ سنبھالتی جاؤں گی اور بازل سبز چولا پہن کر آپ کے نام کے نعرے لگاتے جائے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، حق بی بی ہو بی بی۔ وہاں پر ششدر بیٹھے افراد کی حالت کی پرواہ کیے بغیر وہ ہاتھ نچا نچا کر اپنی پلاننگ بتا رہی تھی، جبکہ سریہ شاہ تھوڑی پر انگلی رکھے ہکا بکا ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ سائرہ بیگم دانت پیس کر رہ گئیں، اب ان کے اتنے سارے حمایتیوں کے بیچ وہ انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھیں۔ یلے، مجھے نہیں بننا ملنگ، تم خود بن جا نا ملنگی، بازل نے منہ بنایا۔ اوہ ہو بیوقوف آدمی، لڑکے زیادہ اچھے لگتے ہیں ملنگ بنے ہوئے، اور پھر تم دھمال بھی تو ڈال سکو گے نا، امثال نے اسے پچکارا۔ لان میں ایک دم قہقہے کی گونج سنائی دی تھی۔ ہاں بھائی، یہ خیال ہمیں کیوں نہیں آیا؟ بتائیں نا اماں جان، ان کے بڑے بیٹے صفدر شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ راشد بالکل ٹھیک کہتا ہے، پورے فتنے ہو تم دونوں۔ یہ ذرا میری چھڑی تو پکڑاؤ پھر بتاتی ہوں، سریہ شاہ نے موضوع غصے سے کہا۔ ارے یار نانو، آپ کی چھڑی تو میں پہلے ہی دور کر دی تھی، اب آپ شرمائے نہیں، بتا دیں، ہم نہیں حصہ مانگیں گے۔ امثال کی بات سن کر سائرہ بیگم نے اسے گھورا۔ یلے، بکواس نہیں کرو۔ ماما کیا ہو گیا ہے؟ میں صرف انفارمیشن کے لیے پوچھ رہی ہوں، اگر تو کمائی اچھی ہو جاتی ہے تو میں اور بازی بھی اپنا دربار کھول لیں گے۔ کیوں بازی؟ اس کی چلتی زبان کو رکنا نہ دیکھ کر سائرہ بیگم نے جوتا اتار کر اس کی طرف پھینکا جو اس کی کمر میں لگا۔ ان کو فارم میں آتا دیکھ کر بازل جلدی سے کھسک گیا۔ ہائے اللہ ماما، کتنی زور سے مارا ہے، ایک بار میری شادی ہو لینے دے، میں اپنے شوہر کو بتاؤں گی، امثال نے کمر مسلتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤ گی؟ سائرہ بیگم نے حیرانی سے کہا۔ یہی کہ اس کی ساس مجھ پر ظلم کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں توڑتی رہی ہیں، وہ خود ہی آپ سے نپٹ لے گا۔ اس کی بات سن کر سائرہ بیگم نے اپنا دوسرا جوتا بھی اس کی طرف پھینکا جو اس کے سائڈ پر ہو جانے سے صادم کو لگا تھا۔ پھپھو، غلطی اس کی ہے، بیٹی وہ آپ کی ہے، بیچ میں مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ صادم نے اپنا بازو مسلتے ہوئے کہا۔ اس کو وہاں سے بھاگتا دیکھ کر وہ دانت پیس کر رہ گئیں۔ سائرہ، کیا چیز پیدا کی ہے تو نے؟ سریہ شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے بی بی، آپ نے بتایا نہیں، کتنی کما لیتی ہیں؟ جمال شاہ نے ہنستے ہوئے کہا، تو اب کی بار سریہ شاہ بھی ہنسی تھی۔ ثانیہ، مہمان کون ہے؟ امثال نے روم میں بیٹھی ثانیہ سے پوچھا۔ آشی آپو کے سسرال والے ہیں۔ ثانیہ کی بات سن کر وہ چونکی۔ شادی کی تاریخ لینے آئے ہیں کیا؟ نہیں، ابھی بس نکاح ہوگا، رخصتی آپی کے ایگزامز کے بعد، ثانیہ نے جواب دیا۔ لڑکا بھی ساتھ آیا ہے کیا؟ اس نے نارمل انداز میں پوچھا تو ثانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مزید کچھ سنے بغیر باہر نکل گئی۔ ہال میں پہنچی تو عادل کو اندر آتا دیکھا۔ سنو، مجھے آشی آپو کے منگیتر کو دیکھنا ہے، امثال نے عادل کو کہا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں دیکھنا ہے؟ بس دیکھنا ہے نا، تم مجھے ملوا سکتے ہو یا نہیں؟ اس نے دو ٹوک کہا۔ یلے، ہاں یا نہ، اگر نہیں تو میں خود بیٹھک میں چلی جاتی ہوں، امثال نے قدم بڑھائے۔ رکو، میں تمہیں پکچرز دکھا دیتا ہوں۔ وہاں نہیں لے جا سکتا، عادل نے اس کا ضدی انداز دیکھتے ہوئے کہا اور ایک تصویر اسے دکھائی جسے نہایت غور سے دیکھتے ہوئے وہ واپس پلٹی۔ بازی، میں تصویر دیکھ کر آئی ہوں لڑکے کی، شکل و صورت کا تو اچھا بھلا، اب آگے اللہ بہتر جانتا ہے، امثال نے اس کے پاس تیسرے پورشن کے چھجے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آج کل وہ جگہ ان کی میٹنگ پوائنٹ تھی۔ تم یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ بازل نے پوچھا۔ پہلے تو اس کے بارے میں تشویش کرنی ہوگی کہ یہ کیسا بندہ ہے، رشتہ ختم کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ بھی تو ہونی چاہیے، لیکن اس کے بارے میں کون بتائے گا ہمیں؟ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جو اس معاملے میں ہماری ہیلپ کرے، امثال نے سوچتے ہوئے کہا۔ صادم شاہ، ہاں،
ان سے پتہ چل سکتا ہے، بازل نے کہا۔ تو چلو پھر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ امثال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ اگلے 2 منٹ میں وہ سادم شاہ کے پاس بیٹھے تھے۔ تم لوگ کیوں جاننا چاہتے ہو؟ اس کے بارے میں اسے حیرت ہوئی تھی۔ اوہ ہو، پہلے تم بتاؤ تو صحیح، امثال نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اس کی ریپوٹیشن تو اچھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ بہت ہی کوئی مغرور اور ظالم قسم کا انسان ہے، ڈرگس بھی لیتا ہے اور کئی عورتوں سے تعلقات بھی ہیں۔ سادم شاہ نے کہا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اوہ، تو یہ لوگ آشی آپو کو دوسری لالی پھپھو بنانے کی تیاری میں ہیں، بازل نے افسوس سے سر ہلایا۔ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں کچھ ہیلپ کر دوں، سادم شاہ نے کہا۔ جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں تمہاری ہیلپ کی ضرورت تو پڑے گی، 1 2 دن ویٹ کرو، میں سب بتاؤں گی۔ چلو بازی، امثال نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر کیا سوچا ہے؟ امثال کو ادھر سے ادھر چکر لگاتے دیکھ کر بازل نے پوچھا۔ کچھ بھی کر کے یہ رشتہ توڑنا ہے، امثال نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ اچھا تم ایک کام کرو، کچھ بھی کرنے سے پہلے دادو سے بات کرو، پھر دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں، لیکن پلیز جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے۔ بازل کی بات سن کر وہ اٹھ گئی۔ دادو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، حاجرہ شاہ کے پاس بیٹھتے ہوئے امثال نے کہا۔ ہاں پتر بولو۔ دادو، میں شہریار بھائی کی شادی کروانا چاہتی ہوں۔ ہاں پتر، کیوں نہیں، میں نے تو سائرہ سے بھی بات کی تھی کہ اس کے بارے میں بھی کچھ سوچیں، پر میں نے سوچ لیا ہے اور لڑکی بھی پسند کر لی ہے، امثال نے کہا۔ اچھا، کون ہے لڑکی؟ آشی آپو۔ کیا جانتی ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ بی جان نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں اچھے سے جانتی ہوں دادو۔ پتر، اس کی منگنی ہو چکی ہے، بی جان نے اپنے تعین اسے بتایا کہ شاید وہ نہ جانتی ہو۔ جانتی ہوں دادو، منگنی ہو گئی ہے نا، شادی تو نہیں، اور منگنی تو ٹوٹ بھی سکتی ہے، امثال نے بیزاری سے کہا۔ بی جان اسے دیکھ کر رہ گئیں جو ان کے سر پر بم پھوڑ کر خود کتنی پرسکون تھی۔ پتر، ہمارے خاندان میں منگنی نکاح کی حیثیت رکھتی ہے، اور دلیلیں مت دیں دادو، بس ہاں یا نہ میں جواب دیں، امثال نے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی انہیں روک دیا۔ پتر، دادو، ہاں یا نہ؟ نہیں۔ بی جان کی بات سن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب مجھ سے بھی کوئی توقع مت رکھیے گا، کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ ہکا بکا دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے امثال گئی تھی۔ امثال ختیجہ بیگم کے روم میں داخل ہوئیں تو عادل ان کے پاس بیٹھا تھا۔ خالہ، مجھے آشی آپو کا رشتہ چاہیے، امثال نے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ امثال کی بات سن کر جہاں وہ حیران ہوئی تھیں وہیں عادل اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ عادل نے اچنبھے سے پوچھا، شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی تھی۔ تم نے شاید سنا نہیں، میں نے کہا ہے کہ مجھے آشی آپو کا رشتہ چاہیے شہریار بھائی کے لیے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ہوش میں ہو تو ہو، جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو، عادل نے سختی سے کہا۔ میرا دماغ ٹھیک ہے اور میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں، اس لہجے میں بات مت کرو مجھ سے، امثال نے اس سے بھی زیادہ سختی سے کہا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے، نکاح کی ڈیٹ فکس کرنے کا سوچ رہے ہیں، تم یہ بات کر رہی ہو اور پھر کہتی ہو اس لہجے میں بات نہ کرو۔ اب کی بار عادل نرم پڑا تھا، اس کے معاملے میں وہ ایسے ہی نرم پڑ جایا کرتا تھا۔ ڈیٹ فکس ہو رہی ہے، نکاح تو نہیں ہوا نا، امثال نے حرج کی۔ امثال، بے وجہ ضد مت کرو، اس کا انجام نہیں جانتی تم، عادل نے سنجیدگی سے کہا۔ میں سب جانتی ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی، عادل وہ اچھا انسان نہیں ہے، تم کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو؟ جانتا ہوں میں، لیکن یہ رشتہ شاہ بابا کی مرضی سے ہو رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، عادل کی بات سن کر امثال نے تالی ماری تھی۔ واہ، کیا لاجک ہے، بہن ہے وہ تمہاری، کل کو کوئی اونچ نیچ ہوگی تو تکلیف اور ذمہ داری تم پر ہوگی، یہ بات تمہارے یہاں کیوں فٹ نہیں ہو رہی ہے؟ امثال نے اس کی کنپٹی پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ ختیجہ بیگم تو خاموشی سے دونوں کی بحث سن رہی تھی۔ میں نے کہا نا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، بات کی بات میں دیکھی جائے گی،
عادل کی بات سن کر امسال کا دماغ خراب ہوا تھا۔ صحیح، امسال نے سر ہلایا اور مڑی جب عادل نے اس کو بازوؤں سے پکڑ کر روکا۔ تم کچھ نہیں کرو گی، کچھ بھی نہیں کرو گی امسال، عادل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کروں گی اور کوئی مجھے روک نہیں سکے گا، کوئی روک سکتا ہی نہیں۔ امسال نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ یہ لڑکی واقعی ہی کسی دن مجھے ہارٹ اٹیک دلوائے گی، عادل نے گہری سانس لیتے ہوئے سر جھٹکا۔ دادو، آپی کی نکاح کی ڈیٹ رکھ لی؟ امسال نے سرسری انداز میں پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں رکھی، سوچ رہے ہیں اسی مہینے رکھ لیتے ہیں، بی جان نے کہا۔ نہیں، آپ لوگ اسی ہفتے رکھ لیں پلیز نا، اچھی دادو نہیں ہے، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، ہماری چھٹیاں بھی بہت کم رہ گئی ہیں، امسال نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ اچھا چل ٹھیک ہے، جیسے تو کہے، بی جان نے کہا تو وہ ان کے گلے لگی۔ تھینک یو سو مچ دادو، کہتی وہ جس رفتار سے آئی تھی اس سے نکل گئی۔ اب بازل نے اس کی بات سن کر پوچھا۔ سنا ہے اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلیاں ٹیڑھی کر لو، جبکہ میرا ماننا ہے انگلیاں ٹیڑھی بھی کیوں کرنی، ڈبے کو ہی درمیان سے کاٹ کر آسانی سے گھی نکال لو۔ صحیح، اور اس سب میں ہیلپ کون کرے گا، بازل نے پوچھنے پر امسال کی آنکھیں چمکیں۔ آف کورس سادم شاہ۔ عائشہ کے نکاح کے ساتھ ساتھ امان اور دریاب کے نکاح کی بھی ڈیٹ رکھی جا چکی تھی۔ سب کاموں میں امسال بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی، اس کی شاپنگ بھی عروج پر تھی۔ عادل اس کو یوں مصروف دیکھ کر کھٹک سا گیا تھا، کوشش کے باوجود خود بھی وہ کچھ نہیں جان پایا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تنگ آ کر وہ سادم شاہ کے پاس کھڑی باتیں کرتی امسال کے پاس پہنچا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، میں سن رہی ہوں، امسال نے ہلکی سی مسکراہٹ پاس کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم ذرا سائڈ پہ آؤ، عادل نے کہا تو وہ کندھے اچکاتی اس کے پیچھے چل دی۔ کیا چل رہا ہے، عادل کے پوچھنے پر اس نے ابرو اچکائے۔ ارے تمہیں نہیں پتا، گھر میں 3 شادیوں کی تیاریاں چل رہی ہیں، مہمان فائنل کیے جا رہے ہیں، کھانا لان کی سجاوٹ وغیرہ ڈسائیڈ کی جا رہی ہیں۔ امسال نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ میں گھر کی بات نہیں کر رہا، اس کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے یہاں چل رہا ہے، عادل نے اس کی کنپٹی پر انگلی رکھی۔ کچھ نہیں، شاپنگ کو فائنل ٹچ دینے کے بارے میں سوچ رہی ہوں، بس میچنگ چوڑیاں رہتی ہیں، امسال نے بھولے پن سے کہا۔ یلے ہائے، جب تم اس طرح سے نام لیتے ہو تو وارے جانے کو دل کرتا ہے، امسال نے دل پر ہاتھ رکھا۔ میں سیریس ہوں، ہاں تو میں کب مذاق کر رہی ہوں۔ اچھا، اس دن تو بڑا کہہ رہی تھی کہ تم یہ نکاح نہیں ہونے دو گے اور اب یوں تیاریاں کر رہی ہو، اتنی جلدی ہار مان لی کیا؟ عادل نے اسے بولنے پر اکسایا، امسال پر اسرار سا مسکرائی۔ وہ تم نے منع کیا تھا نا کہ میں کچھ بھی الٹا سیدھا نہ کروں، تو میں نے تمہاری بات مان لی، تم جانتے ہو میں کتنی جلدی بات مان جاتی ہوں۔ خیر میں چلتی ہوں، سادم ویٹ کر رہا ہے، تم نے بات کرنی کوئی تھی نہیں، فضول میں وقت ضائع کیا، امسال نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ کیوں، وہ کیوں ویٹ کر رہا ہے، اور میں نے منع کیا تھا کہ تم اس سے نہیں ملو گی، پھر کزن ہے میرا، جیسے تم ویسے وہ، تم سے بھی تو بات کر رہی ہوں نا، امسال نے جتاتے ہوئے کہا تو وہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ پی جان سب کی شادیاں ہو رہی ہیں، مجھے بھی کرنی ہے، عادل نے حاجرہ بیگم کی گود میں سر رکھا۔ ہاں، میں کہتی ہوں تمہاری ماں سے کوئی لڑکی دیکھے تمہارے لیے، بی جان نے ہنکار بھرتے ہوئے کہا۔ بی جان، دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، رشتے تو گھر میں ہی موجود ہیں، عادل نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں قاسم سے بات کرتی ہوں، بی جان نے کہا۔ آپ نے قاسم تایا سے کیوں بات کرنی ہے، عادل کو حیرت ہوئی۔ شامین کی بات تو طے ہو چکی ہے اور رامین کے لیے قاسم سے ہی بات کرنی پڑے گی نا، بی جان نے مسکراہٹ دبائی۔ یار بی جان، آپ کو رامین نظر آ گئی ہے، امسال نظر نہیں آئی، آپ راسم چاچو سے بات کریں نا، عادل نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو بی جان کھل کر مسکرائی۔ اوہ تو یہ بات ہے، کب سے چل رہا ہے، بی جان نے اس کا کان مروڑا۔
آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ عادل نے منہ بنایا۔ جانتی ہوں، میں بس انتظار میں تھی کہ کب تم آ کے بات کرتے ہو، بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرایا۔ ویسے میں اس سے بات کر چکی ہوں۔ پھر کیا کہا اس نے؟ عادل نے بے چینی سے پوچھا۔ کہہ رہی تھی کہ اس کا کسی کے ساتھ کون سا آنکھ مٹکا چل رہا ہے جو وہ شور مچائے گی، اس لیے جو آپ کی مرضی۔ مزید تمہارے سامنے بلا کر پوچھ لیتی ہوں۔ رہنے دیں بی جان، آپ کو پتہ ہے نا آپ کی پوتی الٹی کھوپڑی کی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا دماغ گھوم جائے۔ آپ خالہ اور چاچو سے بات کریں، سیدھا فیصلہ کریں اور منگنی کی انگوٹھی پہنا دیں۔ جتنا اسے کم ٹائم دیں گی اتنا ہی اچھا ہوگا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، میں کرتی ہوں بات سب سے، بی جان نے کہا۔ ہو نہیں، آپ ابھی بلائیں سب کو۔ عادل کے بے صبری دیکھ کر وہ ہنسی تھی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ یار بی جان، آپ کو نہیں پتا آپ کی پوتی آج کل سادم شاہ کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ میں اس کو کھونا نہیں چاہتا، پلیز آپ سمجھیں تو۔ عادل نے سنجیدگی سے کہنے پر بی جان نے سر ہلایا۔